علیہ الرحمت والرضوان کی محبت میں یہاں جمع ہونے والے تمام حاضرین، ابھی آپ مولانا سے سماعت فرما رہے تھے کہ حضرت کی شخصیت یہ کیا تھی اور ہم کس قدر بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ علامہ ابن ابی دنیا نے روایت نقل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بخیر جلسائکم، لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین وہ لوگ کون ہیں جس کے تم ہم نشیں بنو، وہ بہترین کون ہیں جس کی صحبت میں تم رہو، وہ سب سے اچھے کون ہیں کہ جس کی صحبت میں تم رہو، جس کی مجلسوں میں جاؤ اور جن کی محافل میں جاؤ، جن کی خدمت میں تم رہو۔ کہا آقا بتائیں کہ وہ کون ہیں کہ جس کے ساتھ اور جس کی صحبت میں رہنے کا آپ ہمیں حکم فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ اگر وہ ہو تو تمہیں یہ ضروری ہے کہ اس کی صحبت میں رہو، ایسوں کے وجود کو غنیمت جانو، کہیں ایسا اللہ کا پیارا بندہ نظر آئے تو ان کی مجلس میں جایا کرو، ان سے ملاقات کرو، ان کی خدمت میں حاضری دیا کرو۔ کہا آقا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، کہ جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ فرمایا دوسری نشانی یہ بتاتا ہوں کہ چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور اس کے علم کو دیکھو، جب وہ اپنی زبان کو کھولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اب اس کی مجلس میں جب تم گئے، جس وقت تم گئے تو جہالت کے ساتھ تھے، اس نے زبان کھولی تو تمہیں عالم بنا دیا۔ اس نے تم گئے، تم کو حدیث کا علم نہ تھا، اس نے زبان کھولی تمہیں محدث بنایا ہے، حدیث کا سمجھنے والا بنایا ہے، حدیث کا پڑھنے والا بنایا ہے۔ فرمایا جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کی زبان کھلے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور فرمایا چہرہ یہ بتا رہا ہے، زبان یہ پیش دے رہی ہے، اور فرمایا تیسری چیز اس کا عمل یہ ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، اس کے چلنے پھرنے کو دیکھو، اس کے انداز تکلم کو دیکھو، اس کے انداز عبادت کو دیکھو، اس کا عمل دیکھو تو آخرت کی یاد پیدا ہو جائے۔ یہ وہ تین کوالٹیز ہے جس کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت جس کسی میں تم یہ دیکھو تو اس کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلسوں کو غنیمت جانو۔ اسی کی طرف ابھی آپ کو حضرت اشارہ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے کہ جو ہیں ان کو غنیمت جانیں، جو ہیں ان کے وجود سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ جو تینوں نشانیاں بیان کی ہے، میں اور یہ تمام علماء آپ کے لیے اس بات کی تصدیق کریں گے، یہ تمام کے تمام بدر جائے عدم حضرت عمدۃ المحدثین میں پائے جاتے تھے۔ چہرہ خود بتاتا تھا کہ یہ اللہ کے ولی کا چہرہ ہے، اور ہم اپنے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بزرگوں اور اپنی شیوخ کی شکل میں کن کا دیدار کروایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں اولیاء کو پڑھا ہے، اگر ان ہستیوں کو نہ دیکھتے ہوتے ولیوں کا تذکرہ صرف کتابوں میں رہتا۔ رب کا کرم ہے ان اساتذہ کی شکل میں ولی کیا ہوتا ہے کتاب میں پڑھا ہے، ہم نے جامعہ میں دیکھا بھی ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میرے پیارے امتی وہ ہیں جو تمہارے رہنما ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، کتابوں میں جو حدیثوں میں آیا ہے، جو الفاظ وہاں تھے اس کی عملی تفسیر ہم نے شیخ الحدیث میں دیکھی ہے، ہم نے اپنے اساتذہ میں دیکھی ہے۔ نہ صرف یہ نہیں، آپ کے استاد مربی پیر و مرشد حضرت علامہ زمان سیدنا سید طاہر رضوی صدر الشیوخ
رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی کو بھی اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ان کا ہم نے دیدار کیا، ان کی مجلس میں ان کی خدمت میں حاضری کا موقع اللہ نے دیا۔ اگر یہ چہرے ہم نہ دیکھتے ہوتے تو ولی کیا ہوتا ہے صرف کتابوں میں پڑھا ہوتا۔ اللہ نے دکھایا ہے کہ جو تقوی، جو احتیاط، جو علم ہے، جو کتابوں میں دکھتا تھا وہ عمل ان کی زندگی میں نظر بھی آتا تھا۔ جو پڑھتے ہیں اس کا عملی نمونہ بھی یہ پیش کرتے تھے، سادگی، تواضع، اخلاق، سخاوت، کیا کیا ان کے اوصاف ذکر کیے جائیں۔ اگر میں کہوں یہ تارے کمالات جن کو آپ گنتے جائیں، سنتے جائیں، شمار کرتے جائیں، یہ سب کے سب جمع کر دیں کہ ایک ایسی شخصیت جو علم تفسیر کا بھی ماہر ہو، جو علم حدیث کا بھی ماہر ہو، فقہ کے جزئیات و کلیات پر نظر رکھنے والا ہو، ادب ایسا کہ جس کی شاعری پر عرب علماء دنگ رہ جائیں، ایسے تمام صفات کا مجموعہ اگر ایک ہستی میں جمع نظر آتا تھا تو وہ حضرت شیخ الحدیث کی ہستی۔ حاضرین محترم، کنز العمال حدیث شریف کا ایک عظیم ذخیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرما، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، میرے جانشینوں پر رحم فرما۔ صحابہ پوچھنے لگے، آقا یہ جانشین کون ہیں؟ یہ آپ کے خلفاء کون ہیں جن کے لیے آپ کے دعا فرما رہے ہیں؟ یہ کون ہیں ہمیں خبر دیں، کیونکہ صحابہ موجود ہیں۔ پر پھر اور کس کے لیے دعائیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا گیا آپ کے خلفاء کون ہیں، فرمایا الذین یأتون بعدی ویرقون احادیثی ویعلمون الناس۔ فرمایا میرے خلفاء، میرے جانشین کون ہیں؟ سنو، جو وہ ہیں جنہوں نے آج تک مجھے دیکھا نہیں ہے، ابھی اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، وہ بعد میں آئیں گے اور آنے کے بعد میری حدیثوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے، میری احادیث کا درس لوگوں کو دیں گے، میرے احادیث کی تفہیم کروائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میری حدیث کی خدمت کرتے ہیں، تمہارا نبی کہتا ہے کہ وہ تمہارے آقا کے خلفاء ہیں، وہ تمہارے نبی کے جانشین ہیں۔ اسی لیے یہ حضرت کی شخصیت کے سارے کمالات کی جامع اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ حضرت کے لیے صرف ایک بات یہی کہی جائے تو کافی ہے کہ شیخ الحدیث صرف شیخ الحدیث نہیں ہوتا، وہ جانشین مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کی خدمت کرنے والا چاہے مجھے دیکھا بھی نہ ہو، قیامت تک جتنے محدثین آئیں گے، میں کہتا ہوں کہ وہ میرا جانشین ہے، وہ میرا خلیفہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور حدیث یہ مصطفیٰ کا قال ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے ارشادات ہیں، اور ایک مصطفیٰ علیہ السلام کی روحانیت، آپ کا باطنی علم، آپ کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں فیض کی نہروں سے شیخ الحدیث کو سیراب کیا تھا۔ نہ صرف یہ مصطفیٰ کے خال کے وارث تھے، مصطفیٰ کے حال کا بھی وارث اللہ نے بنایا۔ خال و حال یہ حسین سنگم، شریعت و طریقت کے لیے جامع ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمدۃ المحدثین علیہ الرحمۃ والرضوان کو بنایا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضور علیہ السلام کی مبارک احادیث صرف یہ ایک جامع نظامیہ میں ایک مرتبہ سال میں بخاری ہی ختم نہیں ہوتی۔ کلیت البنات جو جامع نظامیہ کا لڑکیوں کا سیکشن ہے، وہاں الگ سے بخاری ختم ہوتی، یہاں الگ سے بخاری شریف ختم ہوتی۔ اور جیسا آپ نے ابھی سنا، ہم نے جو عرصہ جامعہ میں گزارا،
اور ہمارے بڑے بھی یہاں سینئرز بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے آج تک کبھی حضرت شیخ الحدیث کو صبح 9 سے لے کر 4 بجے تک جامعہ میں تدریس کرتے تھے، درس دیتے تھے، اور حضور کے احادیث کا ادب ایسے ہوتا 9 سے 4 تک، اور ان تمام عرصے میں جب تک ہم نے دیکھا ہے ہر وقت اسی حالت میں بیٹھے دیکھا جیسا کوئی نمازی تشہد میں بیٹھا ہے۔ ایسا ادب کا نمونہ ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ مدارس اور بھی ہیں، جامعات اور بھی ہیں، پڑھانے والا سامنے حدیث ہے، پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی انداز میں بیٹھا ہے، ہمیں کچھ لینا نہیں ہے، بس ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاک علم بھی دیا ہے تو پاک سینوں سے اللہ نے ہمیں دیا، پاک بزرگوں کے ذریعے اللہ نے یہ امانت ہم تک پہنچائی ہے، ہمیں اس سے سرفراز کیا۔ حاضرین محترم، ادب کا یہ حال تھا کہ کبھی آپ کو ایسے 2 مانڈی پر بیٹھا ہوا میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے دیکھا، صبح سے شام تک اور 80 سال کی عمر تک یہی حال رہا۔ اور دوسری بات، آپ نے ابھی حضرت خطیب اہل سنت نے آپ سے فرمایا کہ ہم قادری ہیں، تو قادریت کا فیضان یہ بھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم نے دیکھا، آپ کے درس میں اس کو محسوس کیا، کیونکہ یہ جس جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں وہ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان۔ حضرت شیخ الاسلام کی شخصیت کیا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے منظور نظر ہے، منظور نظر ہے، اس لیے کہ حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیا کرتے تھے، علماء اور صلحاء صوفیاء وہ آپ کے روبرو حاضر ہوتے، جب درس ہوتا تو آپ کے درس میں رہنے والے وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، وہ بھی ایسے اہل نظر تھے کہ یہاں درس ہوا کرتا تھا، فرمایا بارہا ایسا ہوا کہ دروازے پر ہم نے حضرت غوث اعظم کو کھڑا ہوا دیکھا، کبھی تشریف رکھتے کھڑے ہو کر درس کو سنا کرتے، کبھی آتے اور تشریف لے کر یہاں سے آتے اور وہاں سے چلے جاتے۔ یہ شیخ الحدیث نے جو علم حاصل کیا ہے تو آپ کے اساتذہ وہ ہیں کہ جن کا درس جب ہوا کرتا تھا حضور غوث اعظم خود بنفس نفیس تشریف لایا کرتے تھے، وہ فیضان انہوں نے پایا، اور یہ فیضان کی جھلک ہم نے دیکھی ہے شیخ الحدیث میں۔ وہ اس لیے اس طرح سے شاید میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سننے کے بعد آپ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ فیضان مصطفیٰ ہیں، اور حضرت کے جو تلامذہ ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ حضرت پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، لاکھوں کا مجمع ہوتا، اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مجمع جتنا بھی ہو حضرت آواز پہنچاتے تھے، بغیر مائک کے آخری والا بھی وہی سنتا تھا جیسے پہلے والا سن رہا ہے، لیکن بات یہی نہیں ہے، غوث پاک اپنے مجمع کو صرف آواز ہی نہیں دیتے تھے، قلب کا فیضان بھی پہنچاتے تھے، اور روحانیت کا یہ حال رہتا، آنے والا کوئی جاہل ہو، آنے والا کوئی عربی ہو، کوئی بدوی ہو، کوئی بھی ہو، مجلس میں جب بیٹھ جاتا نہ کسی کو کھٹارتا، نہ کسی کو بلغم آتا، نہ کسی مجلس میں بیٹھنے والے کو جمائی آیا کرتی، صرف بیٹھ گیا، مرید نہیں تھا، صرف جاتے جاتے حضرت کیا کر رہے ہیں، جنگل کا چرواہا بھی اگر ہو حضرت غوث پاک کی مجلس میں آ جائے، کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، راتوں کا جاگا ہوا بھی کیوں نہ ہو، مجلس میں آتا تو جمائی اس کو نہیں آتی تھی۔ یہ فیض حضرت غوث اعظم کا ہے، اور ہم نے حضرت شیخ الحدیث کو کبھی جمائی لیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جمائی لیے، باہر سفروں سے بھی آئے، اضلاع کے دورے ہیں، پھر صبح آئے درسگاہ میں پڑھا کے رہے، کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ جمائی لے رہے ہوں، اس لیے کہ یہ فطری بات ہے، تھک جاتے ہیں تو جمائی آ جاتی
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا التسابق من الشیطان العطس من الرحمن، چھینک یہ رحمان کی طرف سے ہے اور یہ جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو رب مصطفیٰ کے احادیث کی خدمت کرنے والوں کو وہ فیض دیتا ہے، وہ حفاظت میں رکھتا ہے کہ یہ جمائی کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے شیطان سے دور رہتے ہیں، رحمان سے قریب رہتے ہیں، رحمان کی حفاظت میں یہ رہا کرتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف حضرت غوث اعظم بلکہ خواجہ اعظم کا بھی فیض ہے، غوث اعظم کا بھی فیض ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا ہوگا، ان کا نام ہے خواجہ۔ خواجہ اس لیے کہ آپ کے والد ماجد کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد جب نہیں تھی تو حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں سلطان العارفین سیدنا سید محمد الحسینی گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے والدین نے دعا کی ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ بندہ نواز کے صدقے میں ہمیں اولاد عطا فرما۔ تو شیخ الحدیث اس کے بعد تولد ہوئے حضرت محمد خواجہ شریف۔ یہ صرف خواجہ نہیں ہے، یہ عطائے خواجہ کا نام ہے۔ اسی لیے جب بچہ تولد ہوا وہ والدین بھی ایسے عقیدت مند ہیں، کہا کہ جس کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا ہے ان کا نام بھی خواجہ رکھا جائے گا۔ حضرت بندہ نواز کے نام پر خواجہ آپ کا نام رکھا گیا۔ اور پھر یہ ایک خواجہ نہیں، یہ تو دکن کے خواجہ ہیں، ایک ہند کے خواجہ ہیں۔ اللہ نے اس خواجہ کو دنیا سے اٹھایا ہے تو ہند کے خواجہ کی تاریخ 6 رجب المرجب ہے۔ یہ خواجہ شریف بھی دنیا سے گئے تو 6 تاریخ کو اس دنیا سے پردہ فرما۔ اس خواجہ کا بھی فیض ہے، اس خواجہ کا بھی فیض ہے، غوث اعظم کا بھی فیض ہے، امام اعظم کا بھی فیض ہے۔ اور پھر یہ تو اساتذہ ہیں، ان کے پڑھنے والے بھی ایسے ہیں کہ حضرت کی تلامذہ میں ایک ایسے بھی طالب علم ہیں، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا، ایسے سعادت مند بڑے نیکوکار پرہیزگار ہیں۔ انہوں نے حدیث شریف سے بڑا لگاؤ ہے ان کو، انہوں نے خواب میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار حاصل کیا، مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا اور اس سعادت کے بعد جب حضور تشریف لے جا رہے تھے انہوں نے تڑپ کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کو اپنا دیدار کرا دیا ہے۔ مصطفیٰ آج قسمت جاگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت آپ کا دیدار ہوتا رہے، پھر دیدار ہو تو کیا کروں، کیسے آپ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آج تو ہمیں دیکھ لیا ہے، بار بار دیکھنا ہو تو محمد خواجہ شریف کو دیکھ لو، ان کی صحبت میں تم رہا کرو۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے آگے اپنے زانوے ادب کو طے کیا کہ پڑھنے والا اس شان کا ہے تو وہ پڑھانے والا کیسی شان والا، وہ معلم کس شان کا ہے، کیسی اللہ تعالیٰ نے انہیں رفعت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھی، چند احساسات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ حضرت عمدۃ المحدثین اشرف العلماء مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمت اللہ علیہ، خدائے پاک ان کی مرقد انور پر ہمیشہ رحمتوں کی بارش نازل فرماتا رہے، اور پروردگار تو نے ان کے علم کو جو ان کے سینے میں رکھا ہے، پروردگار اس علم کو ان کے تلامذہ اور ان کے جانشینوں کے ذریعے عام فرما، ان کے فیض کو جاری رکھ۔ پروردگارا حضرت کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔